قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقیدنا لہم قرنا، ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ بار بار ہم ایمان کے رشتے اور ایمانی دوستوں اور اپنے ان مخلص ساتھیوں کی دعوت پہ کیوں کان نہیں دھرتے کہ جو بیچارے پورے اخلاص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اور اسی پیار اور محبت کے ساتھ کھانے پکا پکا کے انوائٹ کر کر کے ہمیں بلاتے ہیں، جیسے کبھی بچوں کی شادیوں میں بلائے، اور ہم کان نہیں دھرتے۔ اور آج اس پارے کو پڑھنے کے بعد اپنی عدالت میں خود کو کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ جب کوئی دنیا کی دعوت آتی ہے تو اس وقت میرا رسپانس کیا ہوتا ہے، اور جب مجھے کوئی دین کے نام پہ دعوت دے تو رسپانس کیا ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت، ایک ہی دن میں ایک شادی کا کارڈ دکھے اور ایک اچھی بات سننے سنانے کا انویٹیشن ملے، کوئی فلائر مل جائے، کوئی میسج مل جائے اور ٹائم ایک ہو، میں کدھر جاتی ہوں؟ اور اگر وہ سب کچھ بھی اس میں بھی ہو جو کہ ہمیں کسی شادی بیاہ پارٹی میں ملے، کھانے پینے اور عزت اور پروٹوکول کے باوجود، اس کے باوجود بھی میں کدھر جاتی ہوں؟ یہ آیت آپ کو اس کی وجہ بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ایمان والوں کے ساتھ فرشتوں کو لگایا ہوا ہے، اور دوسری طرف ان کے ناقدرے لوگوں یعنی ناشکروں کو، جس کو آپ کفار کہیں یا منکر کہیں، ان پر کچھ شیاطین بھی مسلط کیے ہوئے ہیں جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مزین کر کے دکھاتے ہیں۔ ایک سیل کا سائن ایسا کہ ساری دوستیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کر کے خوشی منائیں، اور ہم کہتے ہیں کتنا شکر ہے، مہربانی، آپ میری اچھی دوست ہیں، آپ نے مجھے بتا دیا، میں گئی اتنا سستا لے کر آئی، آپ کو پتہ ہے 70% سیل تھی۔ آپ کو وہ دوستیں تو اتنی حسین لگیں کہ آپ ان کے لیے گرم گرم چائے کی آفر دے دیں، اور جب اس سیل سے بھی بڑی سیل کی دعوت کوئی دے دے کہ آؤ تو صحیح اپنی ساری زندگی کے گناہوں کو بخشوا لو، تو اس وقت عموماً خاموشی، سرد مہری۔ چونکہ میرا اپنا تبلیغ سے تعلق ہے، مجھے اپنا یہ تعلق بڑا پیارا ہے، بہت سارے رشتے ہیں، اس میں مجھے اپنے لیے ایک لفظ مبلغہ اور معلمہ کہہ لیجیے اگر آپ چاہتے ہیں تو، مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ ساتھی بڑی محبت سے بلاتے ہیں دوسرے شہروں میں اور دوسرے ملکوں میں بھی، پھر ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ایک میسیج آتا ہے، بس آپ آئیے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہوگا، یہ ہوگا، ادھر ادھر، اور خاص طور پہ وہ جو پیار سے اپنے گھر والوں کو گھر میں بلائے، دوستوں کو، کیونکہ اس وقت موضوع وہی ہے، تو وہ بڑے جوش میں ہیں، 100 سے زیادہ آئیں گی، میری جگہ تنگ تو نہیں ہو جائے گی، میں باہر سے کیٹرنگ بھی کرا رہی ہوں، میں یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں۔ میں ان کے جوش کو دیکھ کر زیر لب مسکراتی ہوں، بلیو می۔ اور جب واقعی ایک دن رہتا ہے تو ان کا ایک بڑا دکھ والا لٹکا ہوا چہرہ ہے، اور فون آتا ہے، میری ساری دوستیں بار بار کوئی کچھ فون کر رہا ہے، مجھے یہ مجبوری، میرا یہ معاملہ، میرا یہ معاملہ، اور ان کا دل بجھتا ہے، میں نے تو اتنا کھانا آرڈر کیا ہوا ہے، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، جن کے نصیب میں ہوگا کھائیں گے۔ اور پھر جب آپ وقت پہ وہاں پہنچیں تو وہ گھر والے کا چہرہ اترا، آنکھیں سوجی بھی۔ کل سے لے کر اب تک 20 لوگوں کے فون آ چکے ہیں، ہم نہیں آئیں گے۔ یہ ہے آج کے پارے کا درد۔ دل چاہے تو سنیے، دل چاہے تو یہیں چھوڑ دیجیے، کوئی کسی کو نہیں منع کرے گا، لیکن یاد رکھیے گا قیامت کے دن تو بات کی بات ہے، اس سے پہلے اشارے ایسے شروع ہو جائیں گے ہمارے ساتھ کہ ہمیں وہاں اپنے وہ دوست اتنے یاد آئیں گے، کیونکہ وہاں سب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ قرآن میں اب وہ حصہ شروع ہو رہا ہے، آگے تک آپ دیکھیں گے کہ کوئی کام نہیں آئے گا، دلی دوست ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ چکے ہوں گے۔ لا یسلو حمیم حمیما، کوئی گہرا دوست، حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو، حمام حمہ بخار کو کہتے ہیں، یعنی گرم جوش دوست بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ الاخلاء کا لفظ آئے گا، آپ سنیں گے انشاءاللہ۔
خلیل کی جمع، یعنی قیامت کے دن صرف ایک دوستی کام آئے گی، اور الا المتقون،